السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم ریڈ کریں گے اردو کی کتاب گریڈ 7 سے سبق نمبر 7 قدیم تہذیب ہرپا کے کھنڈرات۔ دنیا کا ارتقاء مینس آغاز کئی ہزار سال پہلے ہوا، یعنی کہ ہماری دنیا کئی ہزار سال پہلے ہی شروع ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، آبادیاں بنتی گئیں اور پھر اپنا عروج دیکھ کر زوال پذیر ہو گئیں، یعنی کچھ جو ہیں وہ ایک ٹائم میں بہت ہی زیادہ کسی جگہ کی اہمیت تھی، لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو وہ اہمیت تھی وہ کم ہوتی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنی بھی قدیم تہذیبیں یعنی پرانی تہذیبیں وجود میں آئیں، ایشیا، افریقہ یا پھر یورپ کی قدیم تہذیبیں، ان سب کے آثار دریاؤں کے کنارے پر ہی ملتے ہیں اور وہ تہذیبیں ان کے ناموں سے ہی مشہور ہوئیں۔ مثلاً دریائے نیل کی تہذیب، وادی دجلہ، یونان کی قدیم تہذیب۔ انہی تہذیبوں میں سے ایک وادی سندھ کی تہذیب بھی دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 2.5 سے 5 ہزار سال قبل اپنے عروج کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے سانس لیتی تھی، یعنی یہاں پہ رہتی تھی۔ سانس لینا مینس یہاں پہ رہتی تھی، جو برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب کی جانب واقع تھی۔ کہاں واقع تھی؟ شمال مغرب کی جانب۔ یہ تہذیب پنجاب اور سندھ کی سرزمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب کے 2 اہم مقامات موہنجو داڑو اور ہرپا کے کھنڈرات کی کھدائی کی گئی ہے۔ یہ دونوں مراکز یعنی یہ دونوں جگہیں اپنے دور میں بام عروج کو پہنچے، یعنی اپنے دور میں یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوئیں یا بہت ہی زیادہ انہیں اہمیت دی گئی اور مہذب و تہذیب یافتہ قوم کے طور پر ترقی کی منازل طے کی۔ یعنی مہذب مینس کہ بہت ہی زیادہ وہ طور طریقے والی قوم تھی۔ موہنجو داڑو سندھ میں لاڑکانہ سے تقریباً یعنی وہ سندھ میں لاڑکانہ شہر ہے، وہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ ہرپا کے کھنڈرات دریائے راوی سے 6 کلومیٹر اور ساہیوال سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ ہرپا کی تہذیب بھی دنیا کی قدیم ترین تہذیب رہی ہے۔ یہ تہذیب ہڑپن کے نام سے جانی گئی ہے۔ کس نام سے جانی گئی ہے؟ ہڑپن۔ ہڑپا وادی سندھ کا دوسرا اہم مقام ہے۔ ہرپا کا نام ہڑپا کیوں پڑا؟ اس کے بارے میں 3 قیاس اڑائیاں سامنے آئیں، یعنی 3 وجوہات سامنے آئیں اس کی۔ پہلی یہ کہ پہلی روایت پنجابی کا لفظ ہڑ ہے، جس کا معنی سیلاب ہے۔ اس مقام دریائے راوی میں موسم برسات میں بہت سیلاب آیا کرتے تھے، جس پر ہڑ سے بگڑ کر اس کا نام ہرپا ٹھہرا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری روایت کے مطابق اس کا نام ہڑی پوا تھا، جو بعد میں ہری پویا سے سمٹ کر ہرپا بنا۔ تیسری روایت کے مطابق رگ وید کی قدیم منتروں میں ان کا نام ہڑی روپا لکھا گیا ہے اور ان منتروں میں کسی زمانے میں بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور ان کو یہیں دفن کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ہرپا کہلایا، یعنی تباہ کن شہر۔ ہرپا کی تہذیب کو تاریخ کے ماہرین نے 3 ادوار میں تقسیم کیا، یعنی 3 دور میں۔ ابتدائی دور جو کہ 2600 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک رہا۔ عروج کا دور 1900 قبل مسیح سے 26 قبل مسیح تک اور اختتامیہ زوال 1300 قبل مسیح تک۔ اب اس کا ہم پڑھیں گے ابتدائی دور۔ یہ دور وادی سندھ کی تعمیر کا ابتدائی دور ہے۔ اس دور میں فرش
اور اینٹیں کچی مٹی سے بنائی جاتی تھیں۔ برتن وغیرہ بھی زیادہ تر ہاتھوں سے ہی بنائے جاتے تھے۔